من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مسلسل توجہات کا شکر گزار اور تنہا آپ نہیں بلکہ آپ کو اس کا علم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تقریروں کو سارے حیدرآباد کے ہمارے عزیز احباب دوست سن رہے ہیں اور وہاں بھی آپ ہی کی طرح سے اجتماعات ہو رہے ہیں اور پھر جہاں جہاں بھی آواز جائے گی اور جو بھی اس کو توجہ سے سنے گا میں اس کا شکر گزار رہوں گا. کوشش کبھی بھی یہ نہیں کی گئی کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے لیے یہ بھی درخواست کی جائے کہ مان لیجیے. کوشش صرف یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو سنیے، اگر پسند آئے اور اگر مصلحت اجازت دے تو قبول. یہ جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، ایک نقطۂ نگاہ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے. منوانے کی بات نہیں ہے، تبلیغ میرا کام نہیں ہے، بلکہ اپنی ان مجبوریوں کو دیکھ کر کہ ہم کو کن منازل کو طے کرنا تھا اور آج ملت اسلامیہ کس خارے مذلت میں پڑی ہوئی ہے، ایک روح کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کے احساس کے بعد چاہتا ہوں کہ بعض حقیقتیں آپ تک پہنچ جائیں جن حقیقتوں کو میں وقت کا اہم ترین مطالبہ سمجھتا ہوں اور ان حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صرف اس لیے کہ اگر
کوئی سمجھدار انسان حدود فرقواریت سے بلند ہو کر اور اپنے مینٹل ریزرویشن سے کام نہ لے کر میری باتوں پر دھیان دے تو یقیناً اس کو اس امر کا احساس ہوگا کہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ایک ایسے اہم مسئلے پر غور و فکر کریں کہ جس مسئلے پر 1400 سال سے چیختے ہوئے آ رہے ہیں کہ کسی صورت سنت رسول کو محفوظ کر لو، کسی صورت سنت رسول کو محفوظ کر لو۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جس کتاب کو، جس سوانح حیات کو، جس بایوگرافی کو اس پوری تعلیمات پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، یہ پوری سنت رسول پر محیط ہونا تھا، اس تاریخ کا تو یہ حال ہے، اس تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ جہاں اصول کو طے کرنے کے بعد احادیث کو جمع کیا گیا، پہلے اصول طے نہیں ہوئے، احادیث کو جمع کیا اور احادیث کو جمع کیا دوستی پر، محبت پر، تعلقات پر، احادیث کو جمع کیا ایک نے دوسرے کو بہتر جانا اس کے قول پر بھروسہ کر کے، احادیث کو جمع کیا اس واسطے کہ اس نے رسول کو دیکھا تھا اس سے سنو، احادیث کو جمع کیا اس لیے کہ اس کے لیے بھی رسول نے کچھ کہہ دیا تھا فضیلت میں، سنو۔ تو یہ اصول نہیں ہوئے، یہ اصول نہیں ہوئے، یہ تو آپ نے را میٹیریل لے لیا، یہ تو آپ نے ایک ایسا جن سے خام کا سرمایہ اکٹھا کر لیا جہاں سے آپ کو چھانٹنا مشکل ہو گیا کہ کس معیار پہ چھانٹیں، کس میزان پہ چھانٹیں، یہ مشکل ہو۔ اور یہاں کوشش یہ کی گئی کہ پہلے اصول کو طے کر، پہلے اصول کو طے کر، اور سب سے پہلے جس اصل کو طے کرنا تھا وہ یہ کہ مزاج خاتم ذات ہمایون رسالت آیا خطا سے منزہ ہے کہ نہیں، یہ پہلا اصل۔ اگر خطا سے منزہ ہے اور اگر کوئی ہمارا استاد، ہمارا عزیز، ہمارا رفیق، ہمارا ساتھی جس نے اپنی مرتبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ اگر قسم شرعی کھا کر بھی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی مرتبت میں یہ کمزوری دیکھی تو اس اصول کی بنا پر ہم اس روایت کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہم اس روایت پر عمل نہ کریں۔ یہ ایک اساس ہے، ایک میزان ہے کہ جس میزان پر کتب کو جمع ہونا ہے، مطلب یہ کہ بنیاد رہے طہارت، بہت سنیے، بنیاد رہے طہارت، اس طہارت کو معیار بنا کر دیکھا جائے کہ طہارت کے معنی گناہ سے طہارت، جہل سے طہارت، نادانیوں سے طہارت، غفلت سے طہارت، جتنے ایسے امراض خلقی و خلقی ہے کہ جس کی گنتی ہو سکتی ہے ان سب سے طہارت۔ اگر یہ بنیاد ہے تو اب دیکھتے جائیں حدیث کو، اور جس حدیث کو آپ سمجھیں کہ اس بنیاد پر پوری نہیں اترتی کاٹ دیں، کسی کتاب میں سے
کسی کتاب میں صحیح، اس لیے کہ میں شاید اپنی دوسری یا تیسری تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں محدث کی وقت نہیں ہے، محدث کی وقت نہیں ہے، مقابلے میں لفظوں پر غور کیجیے، ہر محدث وقی ہے، ہر محدث باوقت ہے، مگر محدث کی وقت نہیں ہے مقابلے میں اس ذات کامل و اکمل کی کہ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے۔ اگر اس ذات گرامی کو متاثر کیا جا رہا ہے تو روایت قبول نہیں ہے، اثر قبول نہیں ہے، حدیث قبول نہیں ہے۔ یہ بنیادی امور ہے، اس کو پیش نظر رکھیے۔ اس واسطے ائمہ اہل بیت نے پہلے اصول کو طے کیا اور بعد میں اجازت دی کہ اب روایات کو جمع کرو، احادیث کو جمع کرو۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ختمی مذہبت نے یہ کمزوری دکھلائی تھی، رد کر دو۔ اس لیے کہا ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فردوه، قرآن کے موافق ہو تو قبول کرو، قرآن کے مخالف ہو تو رد کرو۔ قرآن وحی ربانی ہے، قرآن ارشاد خالق کل ہے، قرآن ہمیشگی کے لیے ہے، قرآن علم ہے، اور قرآن محیط ہے علوم اولین و آخرین پر۔ پہلے یہ طے کر کے آج چلے کہ قرآن سے ختمی مرتبت کی نسبت کیا ہے، علمی بحث ہے۔ قرآن سے حضرت خاتم کی نسبت کیا ہے؟ اگر یہ نسبت یہ ہے کہ جو ہم بھیجتے ہیں پہنچا دو، تمہاری کچھ ذمہ داری نہیں، تو یہی طے کر کے چلو کہ صرف پیغام کو پہنچانا ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر نہیں، یہ طے کرنا ہے کہ قرآن کے صورت وحی قلب محمد پر آیا، وہ ظرف ہے۔ قلب محمد نے اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو عملی صورت دی اور عمل بن کر ظاہر ہوا، تو ختمی مرتبت کا عمل اور قرآن کی آیتیں الگ الگ ان کو نہ کیا جا سکا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہے، ایک میں اجمال، ایک میں تفصیل، ایک میں اختصار، ایک میں مفصل اس کا بیان، اور اس طرح سے یہ دو ساتھ ساتھ ہو گئے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے میرا ساتھ دیں تو میں کچھ نشاندہی کروں قرآن سے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے۔ قرآن کی پہلی تعریف یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اور ختمی مرتبت کی کیا تعریف ہے؟ لا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ او یأتیہم عذاب یوم عظیم۔ کافروں کے دل میں جو محمد کے متعلق شک ہے،
یہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ ایک آسمان نہ پھٹ پڑے یا قیامت نہ آ جائے۔ قرآن کی تعریف یہ کہ اس میں شک نہیں، اور یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب میں بھی شک نہیں، ان کا شک ہے، مگر ان کا شک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ آسمان پھٹ نہ پڑے۔ قرآن کی تعریف کی لا ریب فیہ، اور قطعی مرتبت کی تعریف کی لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم حتی تقطعت قلوبہم، جن کے دلوں میں محمد کی طرف سے شک ہے، ان کا شک دور نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دلوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے۔ یہ سورہ توبہ، وہ آئے پہلے جو پڑھی سورہ حج، اور قرآن مجید کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قرآن کے سورہ بقرہ کی پہلی آئے۔ قرآن میں شک نہیں ہے، مگر لانے والے میں شک ہو گیا، لانے والے میں شک ہو گیا۔ کیوں شک ہوا؟ یعنی مطلب یہ شک کی بیماری کوئی تازہ نہیں ہے، بڑی کوہنا ہے، بڑی کوہنا، اور بڑے بڑے اطباء اسلام جو کوہنا بیماریوں کے علاج میں مشہور تھے، وہ آج آ گئے اس علاج میں بیماری کے، اس بیماری کے انہوں نے کہا ہم سے سنبھل نہیں سکتا یہ بیمار، بولتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیماری جانے والی نہیں ہے، ان کے دلوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو جب تک یہ شک نہیں نکلے گا۔ پروردگار یہ ہے کیا؟ شک کیا ہے؟ کتاب میں شک نہیں، ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، کتاب میں شک نہیں، رخصت ہے، عزیمت ہے، کہیں کچھ چھپا کے کہا ہے، کہیں ظاہر میں کہا ہے، مگر کتاب میں شک نہیں، لانے والے میں شک ہے۔ تو کا شک ہے ان کے دلوں کو جب تک کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے یہ شک نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ ہمارے بار بار کے کہنے کے باوجود کہ محمد کو قرآن سے الگ نہ کرو، ہمارے بار بار کے اس ارشاد کے باوجود کہ قرآن کو محمد سے الگ نہ کرو، تو دنیا نے الگ کرنے کی کوشش کی اور پہچانا نہیں۔ قرآن کا مرتبہ یہ تھا کہ قرآن علم ہے، انزلہ بعلم ہی، اس کو علم کے ساتھ نازل کیا، اور محمد کا مقام یہ تھا کہ علم القرآن خلق الانسان، قرآن کا علم دیا انسان کو خلق۔ قرآن کا مقام یہ تھا فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا بیان موجود ہے۔ محمد کا مقام یہ تھا وعلمہ البیان، ہم نے اس کو بیان کی تعلیم دی، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور ہم نے تجھ کو علم دیا جو علم تجھ کو حاصل نہ تھا۔ قرآن کا مقام یہ تھا اپنے محیط ہونے کی وجہ سے کہ جہاں قرآن کو کہا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ پیغمبر کا مقام یہ تھا کہ قد جاءکم من اللہ وانزلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ قرآن کو ذکر کہا، رسول کو ذکر کہا، قرآن کو نور کہا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، نور کی پیروی کرو جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ پیغمبر کو نور کہا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین۔ قرآن کو ذکر کہا، محمد کو ذکر کہا، قرآن کو نور کہا،
محمد کو نور کہا. قرآن کی تعریف کی، قرآن کی تعریف کی. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہوا، باطل نہ اس سے درمیان میں آیا، باطل اس کے آگے پیچھے نہیں ہے، کہیں سے باطل نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہاں باطل نہیں آ سکتا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اور ختمی مرتبہ کی تعریف کی. عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا عالم اپنا علم کسی کو عطا نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر لے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اور اس کے لیے حفاظت کا سامان سامنے اور پیچھے کر دیتا ہے. ملائکہ اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے حفاظت باہر پائے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. رصد لگا دی جاتی ہے، نگرانی لگا دی جاتی ہے. قرآن کی اگر حفاظت ہو رہی ہے تو پیغمبر کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ فاصبر لحکم ربک انک بأعیننا. اے پیغمبر اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، تم پر ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہے. یہ مقام خاتم ہے، وہ قرآن ہے. قرآن کے لیے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کتاب مکنون میں ہے، اس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا. محمد کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کو ذکر کہا، محمد کو ذکر کہا. قرآن کو نور کہا، محمد کو نور کہا. قرآن کو محفوظ کیا، ختمی مرتبت کو محفوظ کیا. قرآن مجید کے لیے یہ انتظام کیا کہ وہ طبیان بن جائے. ختمی مرتبت کے لیے انتظام کیا کہ علم بیان ان کو عطا ہو جائے. تو اب جو قرآن سے الگ کر کے ان کو دیکھے، جو قرآن سے الگ کر کے ان کو دیکھے، وہ یقیناً غلطی کرے گا. اس لیے بہت غور سے سنیے، اس لیے خط کے ختمی مرتبہ نے ہر آیت کو اپنے عمل سے مفصل بنایا. اب سوال عمری نام ہے اعمال پیغمبر کو لکھنے کا، یہی ہے نا. اب اگر وہ اعمال پیغمبر ایسے ہو جو قرآن کے مطابق نہ ہو تو وہ کوئی سوال عمری لکھے، کوئی لکھے، ہم اس کو رد کر دیں. اور کوئی اس مواد کی بنا پر اگر پھر ریپیٹ کرے، اس کو ریپروڈیوس کرے اور ایسی سوال عمری سے میٹر کو لے کر ہمارے سامنے استدلال کرنا چاہے پیغمبر کے خلاف، تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ ہم اسے ملامت کریں، میٹر تو یہیں سے لیا ہے، ملامت نہیں کریں گے، مگر قبول نہیں کریں. اور قبول نہیں کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس لیے اب یہ لازم ہو گیا کہ ختمی مرتبت کی سوانح حیات کو لکھتے وقت پہلے چیپٹرز کو درست کیا جائے. تو پہلا یہ نہیں کہ ہم صرف ایک نیگیٹو ویو لیں، ہم آپ کے سامنے ایک منفی بحث چھوڑ دیں. نہیں، اب ہم آپ کے سامنے بعض ایسی چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے تجاویز ہیں.
جہاں ملت اسلامیہ غور کرے کہ یہ تجاویز کیا اور ہم کن تجاویز پر گفتگو کر رہے ہیں. اگر ختمی مرتبت کی سوانح حیات لکھی جائے تو پہلا چیپٹر ان کی نورانیت، ان کی نورانیت، اور اس نورانیت کے سلسلے میں احادیث موجود ہیں. ان کی اولیت، ان کا آغاز دفتر کائنات ہونا، ان کا مقصد خلقت بننا، ان کا مخاطب لولاک قرار پانا. اب یہ چیک کرو چلا آگے. اور ان کی نورانیت کے ساتھ ساتھ ان کی نورانیت کی شعاعوں کا انبیاء تک پہنچ رہا، اور ہر نبی کا اپنی حد تک مقام عصمت پہ رہنا. یہ ایک چیپٹر ہوگا کہ جو آغاز سے لے کے یہ پورے انبیاء کو گھیر لے، پورے انبیاء کو گھیر لے. اور اس کے بعد جہاں سے ختمی مرتبت کی زندگی کو آپ شروع کریں گے وہاں روات زیر بحث نہیں آئیں کہ ان سے 5000 حدیثیں آئی ہیں، ان سے 11000 حدیثیں آئی ہیں، ان سے 3000 حدیثیں آئی ہیں. وہ 5000 کی 5000 ہم رد کر دیں گے اگر شان قاسم کے خلاف ہو. اس لیے کہ شان قاسم کو اس راوی نے سمجھا ہی نہیں تھا، اس راوی نے سمجھا ہی نہیں تھا. وہ سامنے تھا، غریب تھا، مسجد کے چبوترے پر رہا کرتا تھا. لوگ جو کچھ دے دیتے اس پہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا. پیغمبر کو پھٹے ہوئے پیراہن میں دیکھتا، گرد سے پھٹے ہوئے بال اور ہمیشہ متفکر چہرہ، حیران سوچ میں کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اگر کسی نے کچھ کہا تو اور پریشان، جنگ کا انتظام کرنے کی نوبت آئے تو ایک ایک سے پوچھے اب تمہارے پاس کتنی زرہیں ہیں، تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں، تمہارے پاس کتنی سواریاں ہیں. وہ جس انداز سے خود اپنے معاملات پر غور کرتا ہے اسی انداز سے اس نے پیغمبر کو دیکھا. اس نے قرآن کو نہیں دیکھا تھا، بہت غور سے اس نے قرآن کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ قرآن کی جتنی آیتیں آ رہی تھی اگرچہ سارا قرآن زمانے پیغمبر ہی میں آیا مگر اس نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ساتھ والقرآن ذکر میں ساتھ کیا ہے. اس نے کبھی یہ فکر نہیں کہ قاف والقرآن المجید میں قاف کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون میں نون کیا ہے. اس نے کبھی کوشش نہیں کی تحسین تلکا اور بالکتاب المبین یہ تحسین کیا ہے، اس کے دل و دماغ سے بہت اوپر. وہ سمجھتا ہے کہ کچھ حرفوں کو پہلے بیان کر دیا فقط اس واسطے کہ چلنے والا ایک اجنبی طریقہ گفتگو کو سن کے رک جائے. آج تک بھی آپ کے انگریز کمنٹیٹر قرآن کے متعلق یہی لکھ رہے ہیں کہ حروف سے ابتدا کر کے جب آیت کو شروع کیا تو ایک اجنبی طریقہ تھا، لوگ رک جاتے تھے کہ بھئی کیا ہے کیا ہے، تو فقط رک گئے نہیں. روایت سے بہت غور سے سنیے، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں آپ کی توجہات کا. روایت یہ انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے قبل اسلام اس کو مجنون کہا تھا.
اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہیں، قرآن نے متعدد مرتبہ کہا، تقریباً کئی سوروں. حبیب کہہ دو یہ دیوانگی نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. کہہ دو تم دیوانے نہیں ہو. اور آگے افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین. سورہ مومنون. کیا قول پہ تم تدبر نہیں کرتے؟ کوئی نئی بات آئی ہے جو تمہارے باپ دادا کے پاس نہیں آئی؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا ابھی انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ ام یقولون بہ جنۃ، کیا ابھی تک یہ اس کو دیوانہ کہتے رہیں گے؟ آپ نے دیکھا جہاں عادت ہی میں پڑ گئی تھی کہ یہ تو دیوانہ ہے، تو آخر تک یہی فکر رہی مرتے دم تک. اسلامیہ کو سنا رہا ہوں آخری دم تک. یعنی راوی مر گیا مگر شک میں مر گیا کہ یہ عقل ہے یا جنون. اس لیے کہ بل عجب، بھائی ہوا کیوں؟ یہ امکان کیوں ہوا؟ بل عجب ان جاءہم منذر منہم، بس تعجب کا مقام یہ تھا کہ ہم نیم اریاں پھرنے والے، ہم میرے کو بچی تمیز نہ کرنے والے، ہم نجس و طاہر کو نہ پہچاننے والے، ہم مینگنیوں سے ملا ہوا پانی پینے والے، ہم سوکھے ہوئے چمڑے کو چبانے والے، ہم میں سے کیسے آ گیا؟ بل عجبو، بلکہ تعجب کیا، انجا ہو کہ ان کے پاس آیا منذر منہم، ان میں سے ڈرانے والا آیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کا مقام ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو مجنون سمجھے، جو ساحر سمجھے، جو کاذب سمجھے، اور سمجھتے سمجھتے ایک عمر گزار دے، ایسے میں مکہ فتح ہو. میں تو یقیناً قائل ہوں قلب ماہیت کا کہ بدل جاتی ہے ماہیت، یقیناً بدل جاتی ہے، مگر ہر ایک کی قلب ماہیت کا قائل نہیں ہوں. ہر ایک کی قلب ماہیت کا قائل نہیں ہوں. 30,000 میں سے تو ایک اور نکلا. ہو جاؤ. تو یہ وہ بنیاد ہے کی فکر کی کہ یہ تو جادوگر، یہ جھوٹا ہے، یہ مجنون ہے، یہ نئے نئے لفظوں کو پڑھتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس کو سرا کی بیماری تو نہیں ہے، ایپیلیپٹک تو نہیں ہے، اس کو دورے تو نہیں پڑتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اچھا چلو ورقا سے پوچھے، چلو کسی راہب سے پوچھے، چلو کسی نصرانیوں کے عالم سے پوچھے، چلو بی بی خدیجہ بحیرہ سے پوچھے یہ کیا ہو گیا تمہارے شوہر کو.
رکھے شروع ہوئے، یہ دورے شروع ہوئے اور منہ سے کف آنے لگا اور اس طرح کی عجیب عجیب باتیں زبان سے نکلی تو سبوں نے کہا چلو بحیرہ راہب سے پوچھیں گے، محمد کو قرآن نہیں پہچانوا رہا ہے، محمد کی قوم نہیں پہچانوا سکتی ہے، اب ایک راہب پہچانوائے گا۔ کون سی زبان حیات ہے جو اس واقعے سے خالی ہے؟ اس نے سورج دیکھی جیسا کہ لکھا گیا، سورج دیکھی اور دیکھ کے کہا بڑی حفاظت کرنا، اس پہ تو ناموس اترتا ہے، ناموس اترتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں یہ لفظ فرشتے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ناموس اترتا ہے۔ اور یہ گزشتہ انبیاء کی بھی یہی حالت ہوتی تھی، جو ایسا خیال رکھنا، یعنی جس پہ وحی آ رہی ہے اس کو نہیں علم ہے، باہر سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہ بنیادیں دی، میں اور کن بنیادوں کا تذکرہ کروں؟ بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے عبداللہ کا لال قبائل کے اعتبار سے بھی ہر قبیلے سے نوازما تھا، نبوت سے پہلے قبائل سے لڑائی تھی، اس لیے کہ بنی ہاشم ملت ابراہیم پر تھے اور ملت ابراہیم میں بت پرستی نہ تھی، اس لیے سارے قبائل دشمن تھے، اور ان دشمنیوں میں ان افکار کے ساتھ اس تعقل کو لیے ہوئے کہ یہ مجنون ہے، ساحر ہے، کذاب ہے، یہ ایک عجیب انسان ہے، ایسے میں اب اس نے جو آیتیں شروع کی تو دنیا نے کہا یہ تو عجیب عجیب حروف ہے، الف لام میم کاف یا عین صاد حامیم عین سین قاف، وہ جب پڑھتا تو لوگ رک جاتے۔ آج تک عرب میں تو کسی نے اس طرح سے حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں پڑھا تھا۔ محی الدین عربی کہ جن کا روحانی اثر ڈاکٹر اقبال پر سب سے زیادہ ہے، انہوں نے آ کے اپنی تفسیر میں ان مقامات کی بحث کی اور بحث کر کے کہا ابھی دنیا کیا جانے کہ ان حروف میں کیا ہے۔ حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ اگر اپنی طرف سے کچھ کہوں تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی تعویل غلط ہوئی، اس لیے نام لے لیا محی الدین عربی تفسیر شیخ اکبر، اور زیادہ تر جلد دوبوں۔ انہوں نے کہا دنیا نے پہچانا صاد سین شین صاد، صاد والقرآن فی ذکر، صاد سے مراد محی الدین عربی نے کہا سورت محمد۔ اب ایک ایک لفظ بحث کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا قاف والقرآن المجید، قاف قلب محمد۔ انہوں نے کہا نون والقلم وما یسطرون، نون نفس محمد۔ انہوں نے کہا توسین، انہوں نے کہا طہارت و سلامتی محمد۔ انہوں نے کہا حامیم کا حق محمد۔ یہ شیخ عربی ہر ایک حرف کو جو مقطعات قرآن سے انہوں نے اس طرح سے تعویل کی، کہاں تک وہ حق ہے اور کہاں تک حق ان کے ساتھ ہے یہ میرے لیے زیر بحث نہیں ہے، لیکن میں یہ بتلاتا ہوں کہ کچھ دیکھنے والے اسی دیوانے کو جس کو حاکم بدہن دنیا دیوانہ کہہ رہی تھی، اس منزل پر دیکھ رہے تھے جہاں بشریت کی حدیں لڑ رہی تھی، اور کچھ دیکھنے والے آج بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔
آج بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو احادیث کا سرمایہ جانتے ہیں، یہ صحیح مسلم ہمارے ہاتھوں میں ہے، 12,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا بنس روڈ میں کتاب چھپ چکی ہے، اردو ترجمہ بھی ساتھ ہے، اس کی 6 جلد میں ایک باب قائم کیا ہے کہ ایک باب ہے، اس باب کا عنوان یہ ہے کہ پیغمبر جو شرع کے اعتبار سے کہے تو قبول کرو، اس کا سننا واجب ہے، جو شرع سے ہٹ کے کہے اس کا سننا واجب نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے، یہ باب ہے، اس کا ایک باب ہے کہ جو شرع کے لیے کہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے، جو شرع سے ہٹ کے کہے۔ کل میں کہہ رہا تھا کہ پہلے بشریت کی حدوں کو طے کرو، آج کہتا ہوں اب شرع کی حد بتاؤ۔ خدا کے لیے مجھے آپ تنہائی میں سوچ کے کل جواب دیں، شرع کی حد کیا ہے؟ شریعت محمدی پہ آپ چل رہے ہیں، شرع کی حد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب شریعت کے تابع ہو جاتا ہے۔ شریعت کی حد جو شریعت سے ہٹ کے کہے وہ اس پہ آپ کا اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا کیا اس کو؟ دنیا نے اس چیپٹر کو اپنی سیاست کی اساس بنایا۔ عالم اسلام نے اس چیپٹر کو اپنی سیاست کی اساس بنایا۔ کل قرآن سے مدد لینا جہاں لیں گے مگر دنیاوی امور میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، محمد کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کے تھے، ہم اپنے زمانے کے ہیں۔ یہ برائی پیدا ہوئی اس چیپٹر سے۔ کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس زمانے کی باتیں لیں؟ جو شرع سے ہٹ کے ہو وہ قابل اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا جری ہے وہ قلم کہ یہ طے کرے کہ جو شرع سے ہٹ کے کہے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ تو اس فکر کو بنیاد بنایا گیا کہ نہیں یہ شرع نہیں ہے، شرع نہیں ہے۔ تو پھر ایسے موقع پہ مسلم اقتدار عالم عرب میں جہاں کہیں، دنیا اسلام میں جہاں کہیں ہو، اگر مسلم اقتدار اپنا مرکز چاہے تو اس کے لیے گائیڈنس کے لیے کیا ہے؟ ختمی مرتبہ کی سوال حیات تو یوں متاثر ہو گئی۔ اب رہ گیا مسئلہ سنت کا کہ کتاب و سنت، خدا کی قسم میں پھر عرض کروں گا کہ ایک ہم میں سے ایک کی نگاہ اسی پر ہے کہ جو کچھ بھی گائیڈنس مل سکتی ہے وہ سنت رسول سے مل سکتی ہے۔ اس میں مینٹل ریزرویشن نہیں ہے، دماغی تحفظ نہیں ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کہتے کہتے مر جاؤں گا کہ ملت مسلمان کو جو بھی رہبری ملے گی وہ سنت رسول کا ملے گی۔ رسول چاہتے تھے کہ سنت محفوظ ہو، اس لیے سنت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے امت میں چھوڑنا تھا محافظ سنت کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سنت رسول رہے، ہم نہیں۔ رسول چاہتا تھا کہ میرا عمل رہ جائے، مگر رسول یہ جان رہا تھا کہ میں کس قبیلے کے حوالے کروں اس عمل کو، کس قبیلے کے حوالے کروں۔ آواز وہ کہ 40 برس بت پرستی میں گزر چکے ہیں، کس کے حوالے کروں؟ یہی وہ منزل تھی جہاں سنت کی حفاظت کی۔ غلط فہمی جو ہے وہ یہ کہ جس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑ دیتے کہ تم نے سننا
اپنے اعتبار سے لے جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے اپنے اعتبار سے سنت کو لے جائے گا. اور اگر محافظان سنت ہو تو شاید یہ لازم قرار دیا جائے کہ اسلام کا اقتدار جس مرکز میں جمع ہو کم از کم اس کو فقہ کے کچھ مسئلے تو یاد ہو. ارے کم از کم وہ نماز تو پڑھا سکے. دیکھو بچوں تو سمجھ سکے اتنا جانے یا حلال ہے یا حرام ہے یا نجس ہے یا پاک ہے. فقیہ نہیں نہ صحیح، محدث نہیں نہ صحیح، مفسر نہیں نہ صحیح، مگر دیکھو بچوں تو جانے نماز تو پڑھا سکے. اور نماز پڑھانے میں بار بار کیوں زور دے رہا ہوں؟ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، علمی میں گفتگو ہے. نماز پڑھانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حکومت کو تباہ کرنے والی شاید ظلم ہے اور نماز نہیں پڑھا سکتا مگر عادل. کم از کم اقتدار کا مرکز یا مسلم اقتدار کا مذہب وہ بنے جو عامت البلوا کے چند مسائل کو تو جانے مگر رسول جان رہے گا کہ جہاں جہاں اقتدار جائے گا اپنے عیش پرستی پر لائسنس لیں گے مذہب سے لیں گے. اپنی عیاش زندگی کا لائسنس مذہب سے لیں گے اور کہیں گے مذہب میں تو اجازت دی ہے. اور ان صاحبان اقتدار کے چشم و ابرو کی سنبشوں کا بستر فتوا دینے والوں کے قلم حرکت کریں گے اور ان کے مزاج کے مطابق فتوا آئے گا. اس لیے نہ محدثین کو وارث سنت بنایا، نہ فقہا کو وارث سنت بنایا، نہ علماء کو وارث سنت بنایا، نہ مفسرین سے کہا کہ تم وارث سنت ہو. بتلایا دو ہی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یا کتاب یا اسلام. دھوکہ بس یہی ہے. آپ لفظ عطرت سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ تعصب آیا. نہیں، عطرت کے لفظ کو سن کے تو آپ کو مسرور ہونا چاہیے کہ کم از کم سنت کی حفاظت ایک ہی ایسے قبیلے میں آئی جو روایت کرے تو یہ کہے کہ ہم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے. ایک قبیلہ اور اس قبیلے کا عالم یہ کہ جو قرآن کو بھی پہچانے محمد کو بھی پہچانے، جو قرآن کو بھی پہچانے محمد کو بھی پہچانے. بھری محفل میں قرآن آئے تو وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو اور بھری محفل میں محمد کا نام آئے تو وہ اتنا سر جھکائے کہ لوگ سمجھے کہ جعفر ابن محمد سجدہ کرنے والے. یہ ہے محافظان سنت. اگر گفتگو یہاں تک پہنچ چکی آپ کے ذہن محفوظ رکھ سکے تو پھر یہ بحث جاری رہے گی. ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جہاں کہیں قوت آئی، طاقت آئی، اور اب دنیا میں خصوصیت سے یہ دیکھا گیا کہ طاقت آئی تو اس کا ذریعہ اسلام تھا، مگر جب طاقت آ گئی تو
اس نے پلٹ کے کہا کہ اسی طاقت کو لینے کے لیے میں نے لشکر کو استعمال کیا، اسی طاقت کو لینے کے لیے محمد عربی نے فرشتے کو استعمال کیا۔ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ ہاشم کی اولاد دین کا نام لے کے کھیل رہی تھی، ملک چاہتی تھی، ملک، نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی، کس نے کہا؟ امیر المومنین، ایک کے بعد ایک جو بادشاہ آیا امیر المومنین، مومنین کا سردار، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا، لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کی لائسنشیس لائف کے لیے، ان کی عشرت پسند زندگی کے لیے جب دوسرے فقہا فتوا دیتے ہیں تو یہ گھرانہ کیوں نہیں فتوا دیتا؟ کس طرح سے نے حفاظت سنت کا حق ادا کر کے اعلان کر دیا کہ ہم ساتھ نہیں ہیں۔ بات گزری ناگوار، انہوں نے کہا اس اطراف کو راستے سے ہٹا دو، اطراف کو راستے سے ہٹا دو، تو شاہیاں ٹکرا گئی محمد عربی سے۔ محمد نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں۔ بادشاہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ میرے جملوں کو غور کیجیے، ختمی مرتبہ کا یہ دعویٰ ہے جب تک کتاب ہے اطرت ہے، اور بادشاہ یہ کہہ رہا تھا اطرت کا گلا کھول دوں گا، ختم کر دوں گا، ان کے 100 نیزوں پا جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو چیلنج کیا ذات گرامی کو، ختمی مرتبت کی، ختمی مرتبت نے چیلنج کو قبول کیا اور کہا حسین تیرا سر یزید کے پاس تو وطن جائے گا بیٹا۔ ہے تو آپ نے دیکھا کہ اسی چیلنج کا نتیجہ تھا کہ آل محمد سے دشمنی ٹھہری، کہ بس ان کو تباہ کر دو، ان کو تباہ کر دو۔ دنیا حیرت میں ہے کہ آل رسول نے بھی کتنا صبر کیا، اس حفاظت کے لیے کتنا صبر کیا، کتنی قربانی دی۔ کچھ عرض کروں، کربلا والوں کے لیے صوفی بن جانا کچھ مشکل نہ تھا، یہ بڑی گہری باتیں ہیں، کچھ مشکل نہ تھا کہ بس ہر شخص اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، ہم کو بھی جینے دو، تم بھی جیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں، جو حق ہے حق ہے، جو حق ہے، یہ مقام صبر ہے۔ قدم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، علی اکبر آگے بڑھو، قدم اب پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے۔ اصحاب کی باری ختم ہو گئی، انصار جا چکے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ناؤ سجا، زہیر ابن خین بدری، عابس ابن ابی شبیب شاکری، سب قتل ہو گئے، اب فقط بنی ہاشم رہ گئے۔ تو حسین یہ چاہتے تھے کہ بنی ہاشم کو معلوم ہو جائے کہ آج حسین کس قدر شدت کے ساتھ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ امتحان دیں گے۔ کا تقدم ولدی، بیٹا تم چلو نا، آگے چلو۔ بیٹا خوش ہو کے باپ کے قدموں پر جھک گیا، باپ نے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا میرے لال پھوپھی سے اجازت لے لو، پھوپھی سے اجازت لے لو۔ تو علی اکبر نے آنسو بہا کے کہا بابا پھوپھی اجازت نہیں دیں گے، پھوپھی اجازت نہیں دیں گے۔ پھوپھی نے
پالا ہے مجھے. تو ایک مرتبہ بیٹے کا ہاتھ تھام کے آہستہ سے کہا چلو ہم اجازت دلائیں گے بہن. بیٹے کا ہاتھ تھام کے خیمے کے پاس آئے. کنیز نے خیمے کے پردے کو اٹھایا. حسین اندر گئے. بہن تعظیم کو کھڑی ہو گئی. مگر جو علی اکبر کو ساتھ دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا گئی. چہرے کا رنگ اڑ گیا. کہنے لگی علی اکبر باپ کو سانس لاؤ. علی اکبر باپ کو سانس لاؤ. علی اکبر تم نے میرا حق نہیں پہچانا. صاحبان اولاد سن رہے. علی اکبر تم نے میرا حق نہیں پہچانا. باپ کو سفارشی بنا کے لاؤ. یہ کہہ کے ایک مرتبہ گانے مار کے رونے لگے. حسین نے سنبھالا. کہا علی کی بیٹی ہو, فاطمہ زہرا کی نائب اور چاکر کی اولاد. کہا بھائی آپ علی اکبر کو اکثر دلانا چاہتے ہیں. کہا دیکھو زینب, جب سے ماں کا انتقال ہوا ہے ہم تم کو ماں کی جگہ سمجھتے ہیں. دیکھو زینب, باوجود اس کے کہ ہم سن میں بڑے ہیں, جب تم نے کوئی حکم دیا ہم نے تعمیر کی. کہا ہاں بھائی سچ ہے. کہا زینب آج حسین کی عزت خاص کو مان. آج حسین کی عزت خاص کو مان لو. زینب اب علی اکبر کو نہ روکو. علی اکبر کو جانے دو. علی اکبر کو جانے دو. پھوپھی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. خیمے کے دروازے کے قریب آئی. بڑی حسرت سے علی اکبر کو دیکھا اور کہا جاؤ میرے لال, جاؤ علی اکبر.